الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کی پہلی کتاب الایمان شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب کے حدیث کو پڑھنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی معنی کیا ہے۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان لغت کے اندر کہتے ہیں اس کو تصدیق کرنا ہے۔ آمن یؤمن ایمانا ای صدق یصدق تصدیقا، کوئی بات کوئی خبر ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں حنفیہ ایمان کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ ایمان کی تعریف حنفیہ کے ہاں ہے الایمان ہوا مجرد التصدیق۔ ایمان حنفیہ کے ہاں تصدیق کو کہتے ہیں، یعنی آپ دل سے قبول کر لیں، زبان سے کہیں یا نہ کہیں، اور اسی طریقے سے تعریف کے اندر انہوں نے عمل کو بھی داخل نہیں کیا ہے۔ جس طریقے سے اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان کے اندر عمل بھی داخل ہے اور زبان سے تصدیق کرنا بھی داخل ہے، لیکن یہاں پر حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ الایمان ہوا مجرد تصدیق، کہ آپ تصدیق کر لیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، گواہی دے لیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اتنا ہی کافی ہوگا۔ لیکن حنفیہ کا جو مسئلہ ہے وہ گرچہ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے عمل کو ایمان کے اندر داخل نہیں کرتے ہیں، لیکن تعریف کے اندر، لیکن وہ ایمان کو، عمل کو ایمان کا جز مانتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عمل کو ایمان کا جز مانتے ہیں کہ ہاں عمل بھی ایمان میں داخل ہے، لیکن تعریف کرتے وقت اس عمل کو ایمان کے اندر داخل نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں مرجیہ کی طرف۔ مرجیہ کا اعتقاد کیا ہے؟ مرجیہ کے نزدیک ایمان کی تعریف ہے ہوا اعتقاد فقط، کہ آپ دل سے اعتقاد کر لیں، دل سے تصدیق کر لیں، دل سے اس بات کی تصدیق کریں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، وہ عبادت کا مستحق ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ ایک مرتبہ اعتقاد کر لیے، اس کے بعد چاہے آپ گناہ کبیرہ کریں یا گناہ صغیرہ کریں، کوئی بھی چیز عمل کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ یعنی کہ بندہ ان کے یہاں اگر ایک مرتبہ اعتقاد کر لیتا ہے ایمان کی، گرچہ وہ عمل زندگی بھر کرے نہ کرے، سوئے رہے بیٹھ، کوئی بھی چیز عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیکی کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس سے گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں تو اس سے اس کے ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے، وہ پکا سچا مسلمان، پکا سچا مومن رہے گا۔ یہ ہے مرجیہ کا عقیدہ۔ اور اسی طریقے سے کرامیہ ایمان کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ کرامیہ ایمان کی تعریف کرتے ہیں ہوا النطق باللسان، کہ شہادتین کو آپ زبان سے ایک مرتبہ اقرار کر لیں۔ کیا ہے؟ شہادتین کا اقرار ایک مرتبہ آپ زبان سے کر لیں، اس کے بعد آپ چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اور آپ کچھ بھی کبیرہ گناہ کریں، آپ کے ایمان میں کسی بھی طریقے سے کوئی خلل واقع نہیں ہوگی۔ ان کے یہاں ایمان کہتے ہیں صرف اور صرف النطق باللسان، زبان سے کلمہ شہادتین کو کہنے کو وہ کیا مانتے ہیں؟ ایمان مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد
چاہے کچھ بھی کرے ان کے ایمان میں خلل واقع نہیں ہوگی۔ تو کرامیہ کی تعریف سے پتہ چلتا ہے جو وہ صرف اور صرف نطق کو ایمان کہتے ہیں، گویا کہ منافق بھی ان کے یہاں مومن تھے، کیونکہ وہ بھی زبان سے کیا کرتے تھے؟ اقرار کرتے تھے۔ وہ بھی زبان سے کیا کرتے تھے؟ اقرار کرتے تھے۔ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے اور کہتے تھے نشہد انک رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ونشہد ان اللہ الہ الا اللہ، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے۔ لیکن ان کا کہنا کہاں تک تھا؟ یہ صرف اور صرف زبان تک محدود تھا، ان کا یہ کہنا دل تک نہیں تھا۔ وہ دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اپنے اعضاء سے اور نہ ہی اپنے جوارح سے اس کو کر کے دکھاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو مرجیہ ہیں وہ کیا ہے؟ ان کے یہاں ایمان کی تعریف کیا تھی؟ کیا بتایا ابھی؟ اعتقاد۔ آپ دل میں اعتقاد کر لیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہے، کافی ہے۔ تو گویا کہ شیطان ابلیس وہ بھی اعتقاد رکھتا تھا، لیکن کیا تھا اس کے ہاں؟ عمل نہیں تھا۔ کیا تھا؟ عمل نہیں تھا۔ گویا کہ اگر مرجیہ کی تعریف کے مطابق اگر دیکھیں تو ابلیس بھی کیا ہے؟ پکا سچا مسلمان ہے، کیونکہ وہ بھی اس بات کا اعتقاد رکھتا تھا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ اس بات کا اعتقاد رکھتا تھا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے اس کو عمل کا حکم دیا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے اس کو نیکی کا حکم دیا کہ عمل کر کسی کام کرنے کا حکم دیا، تو کیا ہو گیا؟ مکر گیا، عمل کرنے سے ہٹ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے اس سے کہا تو جا، تو مردود ہے۔ تو کیا ہے؟ تو جا، مردود ہے۔ گویا کہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو جس طریقے سے مرجیہ کا عقیدہ ہے کہ آپ صرف اور صرف تصدیق کر لیں، آپ صرف اور صرف اعتقاد کر لیں کہ اللہ ایک ہے، یہ کافی ہے، تو گویا کہ ان کے تعریف کے مطابق کیا ہے؟ ابلیس بھی پکا سچا مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ان تمام لوگوں کو، چاہے حنفیہ کی تعریف ہو یا مرجیہ کی تعریف ہو یا کرامیہ کی تعریف ہو، ان تعریف پر رد کرتے ہوئے اہل السنہ والجماعہ کی تعریف ایمان کے نزدیک کیا ہے؟ ایمان اہل السنہ والجماعہ کسے کہتے ہیں؟ الایمان ہوا الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان۔ اور آپ اگر چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں وَيَزِيدُ بِطَاعَةِ الرَّحْمَنِ وَيَنْقُصُ بِطَاعَةِ الشَّيْطَانِ، کہ ایمان اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ہے الاقرار باللسان۔ تین چیزیں جب بیک وقت پائی جائیں گی تب وہ کیا ہوگا؟ بندہ مومن ہوگا۔ تب ہم کہیں گے اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ ایمان پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے الاقرار باللسان، زبان سے شہادتین کا اقرار کرنا۔ کیا؟ زبان سے شہادتین کا اقرار کرنا، یعنی کہنا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والتصدیق بالجنان، دوسری کڑی کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا۔ کیا کرنا؟ دل سے تصدیق کرنا۔ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، کہ جس طریقے سے کیا ہوا؟ کرامیہ کہا ہے کہ آپ زبان سے صرف اور صرف کہتے ہیں کافی ہے، نہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کہتے نہیں، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ کرامیہ پر رد کرتے ہوئے آپ کو دل سے بھی اس کو قبول کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ کا دل بھی مانے، تاکہ کیا ہو؟ منافق اس سے خارج ہو جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ صرف اور صرف زبان سے ہی کہنے کو اگر ہم ایمان کہیں گے تو منافق بھی پکے سچے مسلمان ہوں گے، کیونکہ منافق بھی شہادتین کا اقرار کرتے تھے۔ منافق بھی کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک لرسول اللہ۔ تو گویا کہ اہل سنہ والجماعہ کے یہاں جو ایمان کی تعریف ہے، ان کے یہاں دل سے تصدیق کرنے کو بھی ایمان شامل ہے، یعنی آپ دل سے بھی تصدیق کریں گے
تب مومن ہوں گے۔ گویا کہ اس تعریف کے ذریعے کرامیہ پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ صرف و صرف ایمان الاقرار باللسان ہے، اور اسی طریقے سے مرجیہ پر بھی رد ہے اقرار باللسان کے ذریعے جو کہتے ہیں کیا نام ہے، ایمان صرف و صرف تصدیق کا نام ہے، نہیں بلکہ ایمان اقرار باللسان کا نام ہے اور تصدیق بالجنان کا نام ہے۔ اور اسی طریقے سے جو تیسری چیز ہے جو دونوں کے ہاں نہیں پائی جاتی ہے، نہ مرجیہ کے ہاں پائی جاتی ہے نہ کرامیہ کے ہاں پائی جاتی ہے، عمل بالارکان، یعنی کہ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو آپ اپنے اعضاء و جوارح سے ادا کریں۔ آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نیکی نماز کا حکم دیا گیا ہے، آپ اپنے اعضاء و جوارح سے نماز کو ادا کریں۔ آپ کو حج کا حکم دیا گیا ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر حج کو فرض کیا ہے، آپ حج کریں، اپنے اعضاء و جوارح سے ثابت کریں۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی اعمال ہیں اپنے اعمال کو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ نذر و نیاز ہو، چاہے وہ صوم ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، آپ کو تمام طرح کی عبادات کو اپنے اعضاء اور جوارح سے جن کا کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جن کو کرنا ضروری ہے، واجب ہے، جو کبھی ساقط نہیں ہوتے ہیں، ان کو آپ کو اپنے اعضاء اور جوارح سے کیا کرنا ہے، کرنا ہے۔ اس کے اندر کوئی گنجائش یا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَزِيدُ بِطَاعَةِ الرَّحْمَٰنِ وَيَنْقُصُ بِطَاعَةِ الشَّيْطَانِ، اور ایمان کیا ہے، ایمان جیسا کہ مرجیہ اور کرامیہ کیا ہے، آپ ایک مرتبہ زبان سے اقرار کر لیے، مرجیہ کے ہاں زبان سے اقرار کر لیے، کرامیہ کے ہاں اور دل سے تصدیق کر لیے، مرجیہ کے ہاں بس آپ پکے سچے مسلمان ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک کیا ہے، جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے کہ کیا ہوتی ہے، ایمان گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ مرجیہ و کرامیہ کے نزدیک آپ ایک مرتبہ ایمان لے آئے اور زندگی بھر آپ کا ایمان 100 ڈگری ہی رہے گا، کبھی بھی کم نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے، یزید بطاعت الرحمن، اللہ رب العالمین کی جب آپ اطاعت کریں گے، اللہ رب العالمین کی آپ اطاعت کریں گے، اللہ رب العالمین کے فرمان کو آپ مانیں گے، اللہ کے رسول کے فرمان کو آپ مانیں گے، اس کے حکم کو، ان کے احکامات کو آپ بجا لائیں گے، آپ کے ایمان کے اندر زیادتی ہوگی، آپ کا ایمان بڑھے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر سورہ انفال کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے اوپر ہمارے قرآن مقدس کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے ہمارے قرآن کی آیتوں کی ریسائٹ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کے ایمان بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کیا کہا، وَيَنْقُصُ بِطَاعَةِ الشَّيْطَانِ، اور ایمان صرف بڑھتا ہی نہیں کہ ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، ہر وہ چیز آپ عقل سے سوچیں جو بڑھتی ہے وہ ایٹومیٹکلی کیا ہوگی، کم ہوگی، وہ کیا ہوگی، کم ہوگی، یعنی پہلے کم تھی اب بڑھی ہے، یا پہلے بڑھی تھی اب بعد میں کم ہوئی، تو کیا ہوا، یعنی جو چیز بڑھے گی وہ آٹومیٹکلی کیا ہوگی، کم ہوگی۔ وَيَنْقُصُ بِطَاعَةِ الشَّيْطَانِ، اور اسی طریقے سے آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں یا اللہ اس کے رسول کے خلاف آپ جاتے ہیں تو کیا ہوگا، آپ کے ایمان کے اندر کمی آئے گی، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر کے اس کے اوپر چھتری کے مثل چھتری اس کے اوپر سائے کیا رہتا ہے، جب اس زنا سے فارغ ہوتا ہے پھر سے ایمان اس کے دل کے اندر داخل ہوتا ہے، تو گویا کہ اس سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان کیا ہے، گھٹتا ہے۔ تو یہ تھی ایمان کی تعریف اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر عمل کو، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، عمل کو ایمان کے اندر داخل کیا ہے۔ جہاں بھی آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں پر پورے قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں جہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، وہاں پر ضرور کہا ہے وعملوا الصالحات، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نیکی کا کام کرو، یعنی جہاں جہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ان کے ایمان سے مخاطب کیا ہے، عمل کو ایمان کے ساتھ ضرور لایا ہے، گویا کہ عمل ایمان کے اندر داخل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ عصر کے اندر ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، مگر انسان کیا ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے،
مگر گھاٹے میں کون نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، گھاٹے میں وہی نہیں ہے، خسارے میں وہی نہیں ہے جس نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ کیا کیا؟ عمل صالح کیا۔ تو گویا کہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے، بغیر عمل کے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ آپ یہ سوچیں کہ صرف اور صرف ہم شہادتین کا اقرار کر لیں، اس کے بعد مرجئہ اور کرامیہ کی طرح گھر پر آرام سے بیٹھے رہیں، کچھ بھی کریں، کوئی بھی گناہ کریں، ایمان کے اندر نقص نہیں ہوگی، کمی نہیں آئے گی، ہمارا ایمان ہمیشہ 100 ڈگری رہے گا، یہ غلط ہے۔ بلکہ کیا ہے؟ ایمان کے اندر نقص ہوتی ہے، ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، اور ایمان جو ہے وہ عمل کیا ہے؟ وہ ایمان، اور اسی طریقے سے عمل کیا ہے؟ ایمان کے اندر داخل ہے۔ اس کے بعد ایک چیز دیکھتے ہیں جو لفظ شہادتین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لفظ شہادت کا معنی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور کلمۃ توحید کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ حقیقی معبود اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں طاعتہ فیما امر وتصدیقہ فیما اخبر واجتناب اما نہى عنہ وزجر وان لا يعبد اللہ الا بما شرع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینا کہ وہ رسول ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ تصدیق ہو فیما اخبر، کہ اللہ رب العالمین کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیزوں کا خبر دے اس کو ماننا، وطاعتہ فیما امر، اور جن چیزوں کرنے کا حکم دے ان کو بجا لانا، واجتناب اما نہى عنہ وزجر، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکے ہیں روکتے ہیں ان سے بعد آ جانا، وَأَن لَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کیا کیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ کیا کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ یہ ہے معنی شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی آپ اگر اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو 4 چیزیں آپ کو ماننی ہوں گی، ان کی باتوں کی تصدیق کرنی ہوگی، ان کی اطاعت کرنی ہوگی، ان کی نافرمانی سے باز رہنا ہوگا، اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی بات کو حکم دیا ہے اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز پڑھتے ہیں کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ تو ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پہلا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ سب سے پہلے ایمان کا جو رکن ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، الایمان باللہ۔ دوسرا اس کے ملائکہ پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ تیسرا اس کی کتابوں پر ایمان لانا جو اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، اس پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ چوتھا اس کے نبی پر ایمان لانا۔ پانچواں یوم آخرت پر ایمان لانا۔ چھٹا قدر کے اچھے اور بھلے پر، اچھے اور برے پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ ہے ایمان کے ارکان۔ اس کے بعد ایک چیز پڑھتے ہیں حل الایمان ما الفرق بین الایمان والاسلام، ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، کل کے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے کہ ایمان اور